ایک روز اس گنبد کے نیچے روشن دان سے ایک پھول اچنبے کا نظر پڑا کہ دیکھتے دیکھتے بڑا ہوتا جاتا تھا۔ میں نے چاہا کہ ہاتھ سے پکڑ لوں، جوں میں ہاتھ لمبا کرتا تھا وہ اونچا ہوتا جاتا تھا۔ میں حیران ہو کر اسے تک رہا تھا کہ وہیں ایک آواز قہقہی کی میرے کان میں آئی۔ میں نے اس کے دیکھنے کو گردن اٹھائی، دیکھا تو نمدہ چیر کر ایک مکھڑا چاند کا سا نظر آ رہا ہے۔ دیکھتے ہی اس کے میرے عقل و ہوش بجا نہ رہے۔ پھر اپنے تئیں سنبھال کر دیکھا تو ایک مرثا کا تخت پری زادوں کے کندھے پر معلق کھڑا ہے، اور ایک تخت نشین تاج جواہر کا سر پر اور خلعت جلا بھور بدن میں پہنے، ہاتھ میں یاقوت کا پیالہ لیے اور شراب پیے ہوئے بیٹھی ہے۔ وہ تخت بلندی سے آہستہ آہستہ نیچے اتر کر اس برج میں آیا۔ تب پری نے مجھے بلایا اور اپنے نزدیک بٹھایا، باتیں پیار کی کرنے لگی اور منہ سے منہ لگا کر ایک جام شراب گل گلاب کا میرے تئیں پلایا اور کہا، آدمی ذات بے وفا ہوتا ہے لیکن دل ہمارا تجھے چاہتا ہے۔ ایک دم میں ایسی انداز و ناز کی باتیں کیں کہ دل محو ہو گیا، اور ایسی خوشی حاصل ہوئی کہ زندگانی کا مزہ پایا اور یہ سمجھا کہ آج تو دنیا میں آیا۔ حاصل یہ ہے کہ میں تو کیا ہوں، کسوں نے یہ عالم نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ اس مزے میں خاطر جمع سے ہم دونوں بیٹھے تھے کہ کریال میں غلیل لگا، اور اس حادثے ناگہانی کا ماجرا سن کر وہیں چار پریزاد نے آسمان پر سے اتر کر کچھ اس معشوقہ کے کان میں کہا۔ سنتے ہی اس کا چہرہ تغیر ہوا اور مجھ سے بولی، اے پیارے، دل تو یہ چاہتا تھا کہ کوئی دم تیرے ساتھ بیٹھ کر دل بہلاؤں اور اسی طرح ہمیشہ آؤں یا تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں، پر یہ آسمان دو شخص کو ایک جگہ آرام سے اور خوشی سے رہنے نہیں دیتا۔ لے جانان تیرا خدا نگہبان ہے۔ یہ سن کر میرے حواس جاتے رہے اور طوطے ہاتھ کے اڑ گئے۔ میں نے کہا، اجی اب پھر کب ملاقات ہوگی؟ یہ کیا تم نے غضب کی بات سنائی؟ اگر جلد آؤ گی تو مجھے جیتا پاؤ گی، نہیں تو پچھتاؤ گی۔ یا اپنا ٹھکانہ اور نام و نشان بتاؤ کہ میں ہی اس پتے پر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے تئیں تمہارے پاس پہنچاؤں۔ یہ سن کر بولی، دور پار شیطان کے کان بہرے، اگر زندگی ہے تو پھر ملاقات ہو رہے گی۔ میں جنوں کی بادشاہ کی بیٹی ہوں اور کوہ قاف میں رہتی ہوں۔ یہ کہہ کر تخت اٹھایا اور جس طرح اترا تھا وہیں بلند ہونے لگا۔ جب تلک سامنے تھا، میری اور اس کی چار آنکھیں ہو رہی تھیں۔ جب نظروں سے غائب ہوا، یہ حالت ہو گئی جیسے پری کا سایہ ہوتا ہے۔ عجب طرح کی اداسی دل پر چھا گئی، عقل و ہوش رخصت ہوا، دنیا آنکھوں تلے اندھیری ہو گئی۔ حیران پریشان زار زار رونا اور سر پر خاک اڑانا، کپڑے پھاڑنا، نہ کھانے کی سدھ نہ بھلے برے کی بدھ۔ اس عشق کی بدولت کیا کیا خرابیاں ہیں، اس عشق کی بدولت کیا کیا خرابیاں ہیں، دل میں اداسیاں ہیں اور اضطرابیاں ہیں۔ اس خرابی سے دائی اور معلم خبردار ہوئے، ڈرتے ڈرتے بادشاہ کے روبرو گئے اور عرض کی کہ بادشاہ زادہ کا یہ حال ہے، معلوم نہیں خود بخود یہ کیا غضب ٹوٹا جو ان کا آرام اور کھانا پینا سب چھوٹا۔ تب بادشاہ، وزیر، امراء، صاحب تدبیر اور حکیم حاذق، ملا سیانے، خوب درویش، سالک اور مجذوب اپنے ساتھ لے کر اس باغ میں رونق افزا ہوئے۔ میری بے قراری اور نالہ زاری دیکھ کر ان کی بھی حالت اضطراب کی ہو گئی۔ آپ دیدہ ہو کر بے اختیار گلے سے لگایا اور اس کی تدبیر کی خاطر حکم کیا۔ حکیموں نے قوت دل اور خلل دماغ کے واسطے نسخے لکھے اور ملاؤں نے نقش و تعویذ پلانے اور پاس رکھنے کو دیے۔ دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگے اور نجومی بولے کہ ستاروں کی گردش کے سبب یہ صورت پیش آئی ہے، اس کا صدقہ دیجیے۔ غرض ہر کوئی اپنے اپنے علم کی باتیں کرتا تھا، پر مجھ پر جو گزرتی تھی میرا دل ہی سہتا تھا۔ کسوں کی صحیح اور تدبیر میری تقدیر بد کے کام نہ آئی۔ دن بدن دیوانگی کا زور ہوا اور میرا بدن بے آب و دانہ کمزور ہو چلا۔ رات دن چلانے اور سر پٹکنے ہی باقی رہا۔ اس حالت میں 3 سال گزرے۔ چوتھے برس ایک سوداگر سیر و سفر کرتا ہوا آیا اور ہر ایک ملک کے تحفے تحائف عجیب و غریب جہاں پناہ کے حضور میں لایا۔ ملازمت حاصل کی۔ بادشاہ نے بہت توجہ فرمائی اور احوال پرسی اس کی کر کر کے پوچھا کہ تم نے بہت ملک دیکھے ہیں، کہیں کوئی حکیم کامل بھی نظر پڑا یا کسو سے مذکور اس کا سنا؟ اس نے التماس کیا کہ قبلہ عالم، غلام نے بہت سیر کی، لیکن ہندوستان میں دریا کے بیچ ایک پہاڑی ہے، وہاں ایک گھسائی جھٹا دھاری نے بڑا منٹپ مہادیو کا
اور سنگت اور باغ بڑی بہار کا بنایا ہے، اور اس کا یہ قاعدہ ہے کہ برسویں دن شیو رات کے روز اپنے استھان سے نکل کر دریا میں تیرتا ہے اور خوشی کرتا ہے۔ اشنان کے بعد جب اپنے آسن پر جانے لگتا ہے تب بیمار اور درد مند دیس دیس اور ملک ملک کے جو دور دور سے آتے ہیں دروازے پر جمع ہوتے ہیں، ان کی بڑی بھیڑ ہوتی ہے۔ وہ مہادیو ہر ایک کو نسخہ لکھ کر دیتا ہوا چلا جاتا ہے۔ خدا نے ایسی دست شفا اس کو دیا ہے کہ دوا پیتے ہی اثر ہوتا ہے، وہ مرض بالکل جاتا رہتا ہے۔ یہ ماجرا میں نے بچشم خود دیکھا اور خدا کی قدرت کو یاد کیا کہ ایسے ایسے بندے پیدا کیے ہیں، اگر حکم ہو تو شہزادے عالیان کو اس پاس لے جاویں، اس کو ایک نظر دکھاویں، امید قوی ہے کہ جلد شفا کامل ہو۔ اور ظاہر میں بھی یہ تدبیر اچھی ہے کہ ہر ایک ملک کی ہوا کھانے سے اور جا بجا کے آب و دانے سے مزاج میں فرحت آتی ہے۔ بادشاہ کو بھی اس کی صلاح پسند آئی اور خوش ہو کر فرمایا، بہت بہتر، شاید اس کا ہاتھ راس آوے اور میرے فرزند کے دل سے وحشت جاوے۔ ایک امیر معتبر جہاں دیدہ کار آزمودہ کو اور اس تاجر کو میری رکاب میں منزل منزل چلتے چلتے اس ٹھکانے پر جا پہنچے۔ نئی ہوا اور نیا دانہ پانی کھانے پینے سے کچھ مزاج ٹھہرا، لیکن خاموشی کا وہی عالم تھا اور رونے سے کام۔ دم بدم یاد اس پری کے دل سے بھولتی نہ تھی، اگر کبھی بولتا تو یہ بیت پڑھتا، نہ جانوں کس پری روح کی نظر ہوئی، ابھی تو تھا بھلا چنگا میرا دل۔ بارے جب 2-3 مہینے گزرے، اس پہاڑ پر قریب 4000 مریض کے جمع ہوئے، لیکن سب یہی کہتے تھے کہ اب خدا چاہے تو گھسائیں اپنے مٹھ سے نکلیں گے اور سب کو ان کے فرمانے سے شفائے کلی ہوگی۔ القصہ، جس دن وہ دن آیا، صبح کو جوگی مانند آفتاب کے نکل آیا اور دریا میں نہایا اور پیرا، پار جا کر پھر آیا اور بھبوت بھسم تمام بدن میں لگایا، وہ گورا بدن مانند انگارے کے راکھ میں چھپایا اور ماتھے پر مالا گیر کا ٹیکا دیا، لنگوٹ باندھ کر انگوچھا کندھے پہ ڈالا، بالوں کا جوڑا باندھا، مونچھوں کو تاؤ دیا۔ اس کے چہرے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ساری دنیا اس کے نزدیک کچھ قدر نہیں رکھتی۔ ایک قلم دان جڑاؤ بغل میں لے کر ایک ایک کی طرف دیکھتا اور نسخہ دیتا ہوا میرے نزدیک آن پہنچا۔ جب میری اور اس کی 4 نگاہیں ہوئیں، کھڑا رہ کر غور میں گیا اور مجھ سے کہنے لگا، ہمارے ساتھ آؤ۔ میں ہمراہ ہو گیا۔ جب سب کی نوبت ہو چکی، میرے تئیں باغ کے اندر لے گیا اور ایک مقطع خوش نقشے خلوت خانے میں مجھے فرمایا کہ یہاں تم رہا کرو، اور آپ اپنے استھان میں گیا۔ جب ایک چلہ گزرا تو میرے پاس آیا اور آگے کی نسبت مجھے خوش پایا، تب مسکرا کر فرمایا کہ اس باغیچے میں سیر کیا کرو، جس میوے پر جی چاہے کھایا کرو، اور ایک قلفی چینی کی معجون بھری ہوئی دی کہ میں اس میں سے 6 ماشے ہمیشہ بلا ناغہ نہار جوش جان فرمایا کروں۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا اور میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ ہر روز قوت بدن میں اور فرحت دل کو معلوم ہونے لگی، لیکن حضرت عشق کو کچھ اثر نہ کیا۔ اس پری کی صورت نظروں کے آگے پھرتی تھی۔ ایک روز طاق میں ایک جلد کتاب کی نظر آئی، اتار کر دیکھا تو سارے علم دین و دنیا کے اس میں جمع کیے تھے، گویا دریا کو کوزے میں بھر دیا تھا۔ ہر گھڑی اس کا مطالعہ کیا کرتا، علم، حکمت اور تسخیر میں نہایت قوت بہم پہنچتی۔ اس عرصے میں برس دن گزر گیا، پھر وہی خوشی کا دن آیا۔ جوگی اپنے آسن پر سے اٹھ کر باہر نکلا، میں نے سلام کیا، اس نے قلم دان مجھے دے کر کہا، ساتھ چلو۔ میں بھی ساتھ ہو لیا۔ جب دروازے سے باہر نکلا، ایک عالم دعا دینے لگا۔ وہ امیر اور سوداگر مجھے ساتھ دیکھ کر سائیں کے قدموں پر گرے اور ادائے شکر کرنے لگے کہ آپ کی توجہ سے بارے اتنا تو ہوا۔ وہ اپنی عادت پر دریا کے گھاٹ تک گیا اور اشنان پوجا جس طرح ہر سال کرتا تھا کی، پھر بیماروں کو دیکھتا بھالتا چلا آتا تھا۔ اتفاقاً سودائیوں کے غول میں سے ایک جوان خوبصورت شکیل کے ذوف سے کھڑے ہونے کی طاقت اس میں نہ تھی، نظر پڑی۔ مجھ کو کہا کہ اس کو ساتھ لے آؤ۔ سب کے دارو دامن کر کے جب خلوت خانے میں گیا، تھوڑی سی کھوپڑی اس جوان کی تراش کر چاہا کہ کھن کھجورا جو مغز پر بیٹھا تھا زنبور سے اٹھا کر لیوے۔ میرے خیال میں گزرا اور بول اٹھا، اگر 10 پنا آگ میں گرم کر کر اس کی پیٹھ پر رکھیے تو خوب ہے، آپ ہی آپ نکل جاوے گا، اور جو یوں کھینچے گا تو مغز کے گودے کو نہ چھوڑے گا،
پھر خوف زندگی کو ہے۔ یہ سن کر میری طرف دیکھا اور چپکا اٹھا، باغ کے کونے میں جا کر گلے میں پھانسی لگائی اور مر گیا۔ یہ اچنبھا دیکھ کر نہایت افسوس ہوا۔ لاچار جی میں آیا کہ اسے گاڑ دوں۔ جوں درخت سے جدا کرنے لگا، 2 کنجیاں اس کی لٹوں میں سے گریں۔ میں نے ان کو اٹھا لیا اور اس گنج خوبی کو زمین میں دفن کیا۔ وہیں دونوں کنجیاں لے کر سب قفلوں میں لگانے لگا۔ اتفاقاً 2 حجروں کے تالے ان تالیوں سے کھلے۔ دیکھا تو زمین سے چھت تلک جواہر بھرا ہے، اور ایک پیٹی مخمل سے مڑی سونے کے پتر لگی قفل دی ہوئی ایک طرف دھری ہے۔ اس کو جو کھولا تو ایک کتاب دیکھی کہ اس میں اسم اعظم اور حاضرات، جن و پری کی اور روحوں کی ملاقات اور تسخیر آفتاب کی ترکیب لکھی تھی۔ ایسی دولت کے ہاتھ لگنے سے نہایت خوشی حاصل ہوئی اور ان پر عمل کرنا شروع کیا۔ دروازہ باغ کا کھول دیا۔ اپنے اس امیر کو اور ساتھ والوں کو کہا کہ کشتیاں منگوا کر یہ سب جواہر و نقد و جنس اور کتابیں بار کر لو، اور ایک نواڑے پر آپ سوار ہو کر وہاں سے بحر کو روانہ کیا۔ آتے آتے جب نزدیک اپنے ملک کے پہنچا، جہاں پناہ کو خبر ہوئی، سوار ہو کر استقبال کیا اور اشتیاق سے بے قرار ہو کر کلیجے سے لگایا۔ میں نے قدم بوسی کر کر کہا، اس خاکسار کو قدیم باغ میں رہنے کا حکم ہو۔ بولے کہ اے برخوردار، وہ مکان میرے نزدیک منحوس ٹھہرا، لہٰذا اس کی مرمت اور تیاری موقف کی۔ اب وہ مکان لائق انسان کے رہنے کے نہیں رہا، اور جس محل میں جی چاہے اترو۔ بہتر یوں ہے کہ قلعے میں کوئی جگہ پسند کر کے میری آنکھوں کے روبرو رہو، اور پائیں باغ جیسا چاہو تیار کروا کر سیر تماشے دیکھا کرو۔ میں نے بہت ضد اور ہٹ کر کے اس باغ کو نئے سرے سے تعمیر کروایا اور بہشت کی مانند آراستہ کر داخل ہوا۔ پھر فراغت سے جنوں کی تسخیر کی خاطر چلے بیٹھا اور ترک حیوانات کر کر حاضرات کرنے لگا۔ جب 40 دن پورے ہوئے تب آدھی رات کو ایک ایسی آندھی آئی کہ بڑی بڑی عمارتیں گر پڑیں اور درخت جڑ پیڑ سے اکھڑ کر کہیں سے کہیں جا پڑے، اور پری زادوں کا لشکر نمودار ہوا۔ ایک تخت ہوا سے اترا، اس پر ایک شخص شاندار موتیوں کا تاج اور خلعت پہنے ہوئے بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھتے ہی بہت مؤدب ہو کر سلام کیا۔ اس نے میرا سلام لیا اور کہا، اے عزیز، یہ کیا تو نے ناحق دند مچایا؟ ہم سے تجھے کیا مدعا ہے؟ میں نے التماس کیا کہ یہ عاجز بہت مدت سے تمہاری بیٹی پر عاشق ہے، اسی لیے کہاں سے کہاں خراب و خستہ ہوا اور جیتے جی موا۔ اب زندگی سے بتنگ آیا ہوں اور اپنی جان پر کھیلا ہوں جو یہ کام کیا ہے۔ اب آپ کی ذات سے امیدوار ہوں کہ مجھ حیران اور سرگردان کو اپنی توجہ سے سرفراز کرو اور اس کے دیدار سے زندگی اور آرام بخشو تو بڑا ثواب ہوگا۔ یہ میری آرزو سن کر بولا کہ آدمی خاکی اور ہم آتشی، ان دونوں میں موافقت آنی مشکل ہے۔ میں نے قسم کھائی کہ میں ان کے دیکھنے کا مشتاق ہوں اور کچھ مطلب نہیں۔ پھر اس تخت نشین نے جواب دیا کہ انسان اپنے قول و قرار پر نہیں رہتا، غرض کے وقت سب کچھ کہتا ہے لیکن یاد نہیں رکھتا۔ یہ بات میں تیرے بھلے کے لیے کہتا ہوں، اگر تو نے کب و قصد کچھ اور کیا تو وہ بھی اور تو بھی دونوں خراب خستہ ہوں گے، بلکہ خوف جان کا ہے۔ میں نے پھر دوبارہ سوگند یاد کی کہ جس میں طرفین کی برائی ہووے ویسا کام ہرگز نہ کروں گا، مگر ایک نظر دیکھتا رہوں گا۔ یہ باتیں ہوتی تھیں کہ وہ پری جس کا مذکور تھا نہایت ٹھسے سے بناؤ کیے ہوئے آن پہنچی اور بادشاہ کا تخت وہاں سے چلا گیا۔ تب میں نے بے اختیار اس پری کو جان کی طرح اپنی بغل میں لے لیا۔ اسی خوشی کے عالم میں باہم اس باغ میں رہنے لگے، مارے ڈر کے کچھ اور خیال نہ کرتا، بالائی مزے لیتا اور فقط دیکھا کرتا۔ وہ پری میرے قول و قرار کے نبھانے پر دل میں حیران رہتی اور بعض وقت کہتی کہ پیارے، تم بھی اپنی بات کے بڑے سچے ہو، لیکن ایک نصیحت میں دوستی کی راہ سے کرتی ہوں، اپنی کتاب سے خبردار رہیو کہ جن کسی نہ کسی طرح تمہیں غافل پا کر چرا کر لے جائیں گے۔ میں نے کہا، اسے میں اپنی جان کے برابر رکھتا ہوں۔ اتفاقاً ایک روز رات کو شیطان نے ورغلانہ شہوت کی حالت میں یہ دل میں آیا کہ جو کچھ ہو سو ہو، کہاں تلک اپنے تئیں تھامبوں، اسے چھاتی سے لگا لیا اور قصد جمع کا کیا۔ وہیں ایک آواز آئی، یہ کتاب مجھ کو دے دے کہ اس میں اسم اعظم ہے، بے ادبی نہ کر۔ اس مستی کے عالم میں کچھ ہوش نہ رہا اور کتاب بغل سے نکال کر بغیر جانے پہچانے حوالے کر دی اور اپنے کام میں لگا۔
وہ نازنین یہ میری نادانی دیکھ کر بولی، اے ظالم، آخر چوکا اور نصیحت بھولا، یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئی، اور میں نے اس کے سرہانے ایک دیو دیکھا کہ کتاب لیے کھڑا ہے، چاہا کہ پکڑ کر خوب ماروں اور کتاب چھین لوں، اتنے میں اس کے ہاتھ سے کتاب دوسرا لے کر بھاگا۔ میں نے جو افسوں یاد کیے تھے پڑھنے شروع کیے، وہ جن جو کھڑا تھا بیل بن گیا، لیکن افسوس کہ پریزاد بھی ہوش میں نہ آئی اور وہی حالت بے خودی کی رہی۔ تب میرا دل گھبرایا، سارا عیش تلخ ہو گیا، اس روز سے آدمیوں سے نفرت ہوئی۔ اس باغ کے گوشے میں پڑا رہتا ہوں اور دل کے بہلانے کی خاطر یہ مرتبان زمرد کا جھاڑ دار بنایا کرتا ہوں، اور ہر مہینے اس میدان میں اسی بیل پر سوار ہو کر جایا کرتا ہوں، مرتبان کو توڑ کر غلام کو مار ڈالتا ہوں، اس امید پر کہ سب میری یہ حالت دیکھیں اور افسوس دکھاویں، شاید کوئی ایسا خدا کا بندہ مہربان ہو کہ میرے حق میں دعا کرے تو میں بھی اپنے مطلب کو پہنچوں۔ اے رفیق، میرے جنوں اور سودا کی یہ حقیقت ہے جو میں نے تجھے کہہ سنائی۔ وہ یہ سن کر آبدیدہ ہوا اور بولا کہ اے شہزادے، تو نے واقعی عشق کی بڑی محنت اٹھائی، لیکن قسم خدا کی کھاتا ہوں کہ میں اپنے مطلب سے درگزرا، اب تیری خاطر جنگل پہاڑ میں پھروں گا اور جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا سو کروں گا۔ یہ وعدہ کر کے میں اس جوان سے رخصت ہوا اور 5 برس تک سودائی سا ویرانے میں خاک چھانتا پھرا، پر کچھ سراغ نہ ملا۔ آخر اکتا کر ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور چاہا کہ اپنے تئیں گرا دوں کہ ہڈی پسلی کچھ ثابت نہ رہے۔ وہیں ایک سوار برق پوش آن پہنچا اور بولا کہ اپنی جان مت کھو، تھوڑے دنوں کے بعد تو اپنے مقصد سے کامیاب ہوگا۔ یا سائیں اللہ، تیرے دیدار تو میسر ہوئے، اب خدا کے فضل سے امیدوار ہوں کہ خوشی اور خرمی حاصل ہو اور سب نامراد اپنی مراد کو پہنچیں۔